مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول سلسلہ با مقصد زندگی کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا حشر الشہداء کے ساتھ فرمائے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حصول ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کیجئے کہ پوری توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک سلسلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جو سنوں گا کوشش کر کے عمل کروں گا، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل، علم دین سیکھوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں اپنے حصے کی زندگی گزار کر، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، آخرت کے سفر پر روانہ ہوگا۔ تو اس دنیاوی سفر میں، دنیاوی زندگی کے سفر میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور سفر آخرت میں ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزاری اس کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکیوں پر عمل پیرا رہے، اچھے اعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچتا رہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری یعنی نیکی، یہ نیکیاں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، یہ ظاہری نیکی ہے، کسی کو کچھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو یہ ظاہری نیکیاں ہیں۔ باطنی نیکیاں بھی ہیں، جیسے عاجزی، اخلاص، تقوی، ایسی نیکیاں جن کا تعلق دل سے ہے۔ تو جس طرح ظاہری نیکیاں ہیں، کچھ باطنی نیکیاں ہیں، ایسے ہی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ جو ظاہری ہیں، جیسے کسی پر ظلم کرنا، قتل و غارت گری، تو یہ وہ گناہ ہیں جن کی پہچان آسان ہے، اور ان کی پہچان آسان ہونے کی وجہ سے جو گناہوں سے بچنے کا ذہن رکھتے ہیں، عموماً وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے۔ خیر، اس پرفتن دور میں اول تو گناہوں سے بچنے کا ذہن ہی بہت کم ہے، پھر جو بچنے کا ذہن رکھتے ہیں وہ ان ظاہری گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن باطنی گناہوں کی پہلی بات یہ ہے کہ پہچان ہی نہیں ہوتی۔ چونکہ ان کی پہچان ہی نہیں ہوتی، اس لیے ان سے بچنے کا ذہن بھی بہت کم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو باطنی گناہ ہیں، یہ ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جیسا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، جسمانی بیماریاں، اور بعض ایسے امراض ہیں، اندرونی امراض، جو ان ظاہری بیماریوں کا بھی سبب ہوتے ہیں۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہراً محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ کئی بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، کئی بیماریاں ان کی وجہ سے لگتی ہیں۔ تو یہ جو باطنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، یہ ظاہری بیماریوں سے جس طرح زیادہ خطرناک ہیں، اسی طرح جو باطنی گناہ ہیں
وہ ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ایک باطنی گناہ بعض اوقات بہت سے ظاہری گناہوں کا سبب بنتا ہے، جیسے کسی کی غیبت، چغلی، کسی پر الزام لگانا، یہ ظاہری گناہ ہیں، لیکن عموماً ان گناہوں کا سبب جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کا کینہ، دل میں چھپی دشمنی، یہ جب دل میں ہوتی ہے تو پھر اس کینے کی وجہ سے دل میں حسد ہوتا ہے، اس حسد کی وجہ سے انسان جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی غیبت کرتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے، اس کی چغلی کھاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ باطنی حسد جو ہے یہ ظلم تک لے جاتا ہے اور قتل و غارت گری تک لے جاتا ہے۔ تو اس طرح جو باطنی گناہ ہیں یہ بہت سے ظاہری گناہوں کا سبب بن سکتے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں منہاج العابدین میں، ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ جیسے خون کی خرابی، یہ پھوڑے پھنسیوں کا باعث بنتی ہے، خون کی خرابی یہ اور بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کا باطن بیمار ہوگا، باطنی امراض کا کوئی وہ مریض ہوگا، بیمار ہوگا، گناہ گار، ایسے گناہوں میں مبتلا ہوگا جن کا تعلق باطن اور دل سے ہے، تو ظاہری طور پر بھی اس کے جو اعمال ہیں، ظاہری اعمال، اس میں بھی حرج آئے گا اور وہ ظاہری گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ باطنی گناہوں کا تعلق عموماً دل کے ساتھ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دل کی حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام جسم کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تیرا دل خراب ہو جائے تو تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے، اور اگر تو اس کی اصلاح کر لے تو باقی سب اعضاء کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ دل درخت کے تنے کی مانند ہے اور باقی اعضاء شاخوں کی طرح، اور شاخوں کی اصلاح یا خرابی درخت کے تنے پر موقوف ہے۔ تو اگر تیری آنکھ، زبان، پیٹ وغیرہ درست ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل درست اور اصلاح یافتہ ہے، اور اگر یہ تمام اعضاء گناہوں کی طرف راغب ہوں تو سمجھ لے کہ تیرا دل خراب ہے۔ پھر تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ دل کا فساد اور سنگین ہے، اس لیے اصلاح قلب کی طرف پوری توجہ دے تاکہ تمام اعضاء کی اصلاح ہو جائے اور تو روحانی راحت محسوس کرے۔ پھر قلب کی اصلاح، یہ جو دل کی اصلاح ہے، یہ بہت مشکل ہے، دشوار ہے، کیونکہ اس کی خرابی خطرات اور وساوس پر مبنی ہے۔ ان کا پیدا ہونا بندے کے اختیار میں نہیں، اس لیے اس کی اصلاح میں پوری ہوشیاری، بیداری اور بہت زیادہ توجہ، بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اصحاب مجاہدہ اور ریاضت اصلاح قلب کو زیادہ دشوار خیال کرتے ہیں، اور ارباب بصیرت اس کی اصلاح کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو منہاج العابدین میں ارشاد فرمایا، اس کا یعنی پڑھ کر سنانے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور کیجئے کہ یہ جو باطنی امراض ہیں ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ان سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے فی زمانہ ظاہری گناہ، ان سے بچنے کا ذہن بہت کم ہے، باطنی گناہوں کا تو عموماً پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر اب ان سے بچا کیسے جائے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا گناہ جس کا تعلق باطن سے ہے، اس کا تذکرہ ہوگا، اس کی پہچان بیان کی جائے گی، اس سے بچنے کے طریقے بیان کیے جائیں گے۔ تو پہلے بھی نیت کر چکے ہوں گے کہ توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دینی ہے، ایک بار پھر نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ سن کر عمل کریں گے، اپنے باطن کو اس گناہ سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
جس گناہ کا تذکرہ ہوا شماتت۔ شماتت کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں، اس کی پہچان حاصل کرتے ہیں کہ یہ کون سا گناہ ہے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے کے طریقے بھی انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے، سنیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کے جو حقوق ہیں اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کا بھلا چاہیں، اس کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ جب کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو جو وہ مصیبت پہنچی ہے، جو نقصان ہوا ہے، تو اس کے نقصان پر اگر دوسرا مسلمان خوش ہوگا تو اسے کہتے ہیں شماتت۔ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت بلا کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہا جاتا۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120۔ اس کا ترجمہ سنیے کنز الایمان شریف سے۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ اس آیت کے تحت علامہ حافظ مرتضیٰ زبیدی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں بھلائی سے مراد نعمت اور برائی سے مراد معصیت ہے۔ بھلائی پہنچنے پر انہیں برا لگنا حسد ہے، اور برائی پہنچنے پر ان کا خوش ہونا شماتت ہے۔ نیز اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جائے یا جس کے ساتھ شماتت کی جائے، یہ دونوں چیزیں اسے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ تقوی اور صبر اختیار کرے۔ حسد اور شماتت ایک دوسرے کو لازم ہیں، یعنی جہاں حسد پایا جائے گا وہاں شماتت ضرور ہوگی، اور شماتت حسد کے اوپر ایک اضافی گناہ ہے۔ اس مضمون سے جہاں حسد اور شماتت کے برا ہونے، اس کے حرام ہونے کا پتہ چلا، ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی کہیں حسد پایا جائے گا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرے گا تو اب لازمی اس کو جب کوئی مصیبت پہنچے گی تو یہ خوش ہوگا، یعنی وہاں شماتت بھی پائی جائے گی، یہ گناہ بھی پایا جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 150، ترجمہ کنز الایمان، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصہ میں بھرا، جھنجھلایا ہوا، کہا، تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں؟ اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے اس حصے تو دشمنوں پر مجھ کو نہ ہنسا کے تحت لکھا ہے، شماتت کی اصل یہ ہے کہ جس سے تو دشمنی رکھتا ہے یا جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے، جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس پر خوش ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ شماتت کی، یعنی جب اسے کوئی مصیبت یا ناپسندیدہ بات پہنچی تو وہ اس پر خوش ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں یہی معنی مراد ہیں۔ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جسے دیکھ کر دشمن شماتت کریں، یعنی میری تکلیف پر خوش ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے آپ کی قوم نے وہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، آپ واپس آئے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، تو اس وقت آپ نے اپنے بھائی جان حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے یہ گفتگو کی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ تو حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ جس کو دیکھ کر ہمارے دشمن شماتت کریں۔ آپ نے جو شروع میں روایت سنی، پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔
یعنی کتنی سخت وعید ہے کسی کے نقصان کو، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے کی، کتنی سخت وعید ہے۔ جو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کے لیے وعید ہے کہ اس پر رحم کیا جائے گا، اس کی مصیبت ٹل جائے گی، اور جو خوش ہونے والا ہے اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شماتت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے اے اللہ میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت، یعنی میرا کوئی نقصان ہو اور میرے دشمن خوش ہوں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شماتت کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا یہ نہایت ہی مذموم، حرام، ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے۔ منقول ہے سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی، ان کی بازار میں دکان تھی۔ ایک دفعہ بازار میں آگ لگی، پورے بازار میں دکانیں جل گئیں، ساز و سامان جل گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دکان بچ گئی، آپ کا نقصان نہیں ہوا۔ جب آپ کو اس بات کی خبر دی گئی، خبر پہنچی، تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی توجہ دوسری طرف گئی، اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فقط اپنا مال بچ جانے پر میں نے کیسے الحمدللہ کہہ دیا۔ چنانچہ آپ نے تجارت کو خیر آباد کہہ دیا، تجارت چھوڑ دی، اور الحمدللہ کہنے پر توبہ و معافی کی خاطر عمر بھر کے لیے اس دکان کو چھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ، کیسی پیاری سوچ تھی ان کی، کیسی مدنی سوچ تھی۔ اپنے فائدے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، اگرچہ یہ کوئی مذموم نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر نادم ہوئے، شرمسار ہوئے کہ میرا تو فائدہ ہوا ہے لیکن دیگر مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے۔ میرا یہاں شکر ادا کرنا کہیں مسلمان بھائیوں کے نقصان پر خوشی یعنی شماتت نہ بن جائے۔ اس خدشے کے پیش نظر نہ صرف اپنے نفس کو ملامت کی، بلکہ زندگی بھر کے لیے آپ نے وہ تجارت چھوڑ دی، وہ دکان چھوڑ دی۔ جو لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں دیگر گناہوں سمیت شماتت سے بھی بچنے کا مدنی ذہن بن جاتا ہے، ان کو توفیق بھی مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ گناہوں سے بچنے کا ذہن بناتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہوں کی پہچان اور ان سے بچنے کے طریقے بھی وقتاً فوقتاً ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کا باب، دوسری جلد کا باب غیبت کی تباہ کاریاں، اس کا صفحہ نمبر 119، اس پر آپ دامت برکاتہ العالیہ نے کچھ شماتت کن موقعوں پر یہ اس گناہ میں بندہ پڑھ سکتا ہے وہ اس کی مثالیں دی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شماتت یعنی مسلمان کی تکلیف پر خوشی کے اظہار سے پرہیز کیجیے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچا اور خود بخود دل میں خوشی پیدا ہوئی تو اب گناہ گار نہیں ہے، قصور نہیں ہے اس پر، لیکن اس خوشی کو دل سے نکالنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اگر اس خوشی کو ظاہر کیا تو اب شماتت کے مرتکب ہوں گے۔ آج کل شماتت کے نظارے عام ہیں۔ ایک طالب علم پڑھائی میں کمزور ہو جائے، امتحان میں ناکام ہو یا اس کے نمبر کم آئیں تو بعض اوقات دوسرا طالب علم خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بڑے نعت خان کی آواز بیٹھ جائے تو چھوٹا نعت خان راضی ہوتا ہے۔ یوں ہی قاری صاحبان، مبلغین، مقررین، کاریگروں، دکانداروں، کارخانے داروں وغیرہ وغیرہ کے دل میں آج کل اکثر ایک دوسرے کے خلاف شماتت کا مذموم جذبہ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر آپس میں ناراضی ہو جائے تو پھر شماتت کی آفت بآسانی فریقین کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو یعنی کسی کے نقصان پر خوش ہونا اور اس پر اظہار مسرت کرنا، شماتت، یہاں تک یہ گفتگو تھی۔ اب ایک مزید آفت ہے جو اس سے بڑی ہے، وہ کیا؟
کہ بعض اوقات ایسا ذہن بن جاتا ہے، مثلاً جس سے ناراضی ہوئی ہے اگر اس کا بچہ بیمار ہو گیا یا اس کے یہاں ڈاکہ پڑ گیا، اس کا مال چوری ہو گیا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھر ڈھہ گیا، گر پڑا، حادثہ ہو گیا، اس پر کوئی مقدمہ قائم ہو گیا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، گاڑی کا نقصان ہوا، چالان ہو گیا، الغرض کسی قسم کی چھوٹی بڑی کوئی مصیبت اس کو پہنچی جس سے ہماری ناراضی تھی، تو اب بعض لوگ خوشی کا اظہار کر کے شماتت کی آفت میں جا پڑتے ہیں، بلکہ بعض جو ضرورت سے زیادہ باطونی اور بے عمل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھ بیٹھتے ہیں، خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں، اگرچہ نیک ہوتے نہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو یہاں تک بول پڑتے ہیں دیکھا ہمیں ستایا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، گویا وہ چھپی باتوں اور سربستہ یعنی خفیہ رازوں کے جاننے والے ہیں، اور عام بدولت یعنی ان کو اپنے مخالف پر آنے والی مصیبت کے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 171 پر ارشاد فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا برا خاتمہ ہے، ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، اظہار مسرت کرنا، یہ ہے شماتت، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا بھلا ہی چاہنا ہے، بھلا ہی ان کی خیرخواہی کرنی ہے، اور خدا نخواستہ کسی اسلامی بھائی کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی نقصان ہو گیا کسی مسلمان کا، تو ہمیں اظہار مسرت نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ شماتت کے بھی کچھ اسباب ہیں، وہ کیا ہیں آئیے غور سے سن لیجئے، اور ان کا علاج کس طرح کیا جائے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بیان ہوگا۔ شماتت کا پہلا سبب، شماتت کے 6 اسباب اور ان کا علاج۔ شماتت کا پہلا سبب بدخواہی کی عادت ہے، کسی کا نقصان چاہنا، نقصان ہو جانے کی صورت میں اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ عموماً کاروباری لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے مناظر عام ہوتے ہیں ان میں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے۔ مسلمان تو مسلمان کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ خیر خواہی کا الٹ متضاد ہے بدخواہی۔ خیر خواہی بھلا چاہنا، بدخواہی برا، کسی کے بارے میں برا چاہنا، اس کو نقصان پہنچے، یہ طلب ہونا، یہ خیال ہونا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر، ہر اسلامی بھائی کو چاہیے، ہر اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی ذہن بنائیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، آج اس کا نقصان ہوا ہے، مجھے اس کے نقصان پر خوشی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہی معاملہ میرے ساتھ ہو جائے، اور اگر آپ کو نقصان پہنچے اور کوئی دوسرا خوش ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر ہے آپ کو دوہری تکلیف ہوگی، ایک تو اس مصیبت کا دکھ ہوگا وہ جس میں آپ مبتلا ہیں، وہ مصیبت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جب یہ پتہ چلے گا کہ فلاں جو ہیں وہ میرے اس مصیبت پہنچنے پر خوش ہو رہے ہیں، اظہار مسرت کر رہے ہیں، تو اب اس تکلیف کا احساس اور بڑھ جائے گا، یہ دوہری مصیبت ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ہرگز آپ اسے پسند نہیں کریں گے، اسے نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ تو ہر اسلامی بھائی کو، ہر اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ بدخواہی کو نکالے اور خیر خواہی یعنی مسلمانوں کا بھلا چاہے۔ اس طرح ذہن بنا، اس کا علاج یہ ہے خیر خواہی کا ذہن بنانے کا، بدخواہی سے چھٹکارا پانے کا،
کہ بندہ یہ ذہن بنائے کہ اگر مجھے مصیبت پہنچے تو ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ لوگ خوش ہوں۔ دوسرا سبب جو شماتت کا ہے وہ بغض و کینہ۔ کسی مسلمان بھائی کی جو دل میں چھپی دشمنی ہے اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ کینہ پرور یعنی جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے دشمنی ہے، اسے اپنے مخالف یعنی جس کا کینہ اس کے دل میں ہے اس کو مصیبت میں دیکھ کر قلبی سکون پہنچتا ہے اور یہ اس کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے کی گندی غلاظت سے پاک و صاف کرے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنا دنیا و آخرت دونوں میں تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بھی ذہن بنائے کہ حقیقی مسلمان کبھی کسی مسلمان بھائی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا، نیز اس سے متعلق معلومات بھی حاصل کرے۔ بہت سے ایسے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین جو شاید ان گناہوں کے نام بھی پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ بغض و کینہ ہے کیا؟ مختصراً یہ تو آپ نے سن لیا کہ کسی مسلمان کے دل میں چھپی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں۔ اب اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس کی مزید پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اس بغض و کینے سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، یہ بغض و کینہ کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی تصنیف ہے بغض و کینہ۔ اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جب پہچان حاصل ہوگی، ذہن بنے گا پیچھا چھڑانے کا، کیسے جان چھڑائی جائے یہ معلومات ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل بغض و کینہ سے جب جان چھوٹے گی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شماتت کے گناہ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تیسرا سبب ہے حسد۔ بندہ جس سے حسد کرتا ہے جب اس سے نعمت چھن جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ اس کا علاج جس طرح بغض و کینہ کا آپ نے سنا کہ حسد کی معلومات حاصل کی جائیں، اس کی تباہ کاریوں پر غور کیا جائے کہ کس طرح یہ حسد جو ہے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد ایمان کی دولت چھن جانے کا بھی سبب ہے، ایک سبب یہ ہو سکتا ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حسد سے بندہ اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حسد کے سبب بندہ نیکیوں کے ثواب سے محروم رہتا ہے، حسد سے دعا قبول نہیں ہوتی، بندہ نصرت الہی عز و جل سے محروم ہو جاتا ہے، حاسد کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، حاسد ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی اس موضوع پر بھی بڑی پیاری تصنیف ہے حسد کے نام سے، یہ حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل حسد کی آفات پتہ چلیں گی، اس کی پہچان ہوگی، بچنے کے طریقے پتہ چلیں گے۔ چوتھا سبب شماتت کا۔ شماتت کا چوتھا سبب یہ احساس کمتری ہے۔ جب بندہ کسی کو اپنے سے برتر خیال کرتا ہے تو خود وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو کسی بھی شعبے میں، کاروبار میں، دنیاوی تعلیم میں، دینی تعلیم میں، بیان پر ملکہ حاصل ہونے میں، نعت خوانی میں، کسی بھی شعبے میں ناکام ہوتا ہے تو عموماً وہ کامیاب کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، یا ناکام تو نہیں ہوتا لیکن دوسرا اس سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے، یہ اس کے مقابل کم کامیاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اچھا بولنے والا ہے، کوئی اچھا مبلغ ہے، اچھا واعظ ہے، اچھا مقرر ہے، تو اب اس کو لوگ زیادہ سنتے ہیں، اس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے، اس کی اس طرح تعریف نہیں ہوتی، تو یہ اب احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو احساس کمتری میں مبتلا ہونے والا وہ جس کے حوالے سے احساس کمتری میں مبتلا ہوا ہے یہ شماتت کی گناہ میں جا پڑتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو اس سے برتر ہے تو اب یہ احساس کمتری والا خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ جو احساس کمتری ہے بندہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے، اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر نظر رکھے، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرے۔ اگر کسی بھی کام میں نیت اللہ کی رضا کی ہوگی
اب انشاءاللہ عز و جل اس طرف دھیان نہیں جائے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو جب یہ ذہن بن جائے گا کہ مجھے جو بھی نیک کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، درس و بیان کرنا ہے، نعت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، مدنی کام کرنا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، تو کوئی بھی نیک کام ہے اگر یہ ذہن بنے گا، اخلاص کا ذہن بنے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو پھر اگر بالفرض اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے، اس کے مطابق ہمیں رزلٹ حاصل نہیں ہوا، ہماری تعریف نہیں کی گئی، ہمیں اچھا نہیں کہا گیا، تو انشاءاللہ عز و جل اگر اخلاص ہوگا تو پھر احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی دیکھ لیجیے، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں لیکن آپ کو اتنی کامیابی نہیں مل پا رہی، تو اگر یہ ذہن قناعت کا ذہن بنا لیا جائے گا کہ مجھے اتنا مل جائے کہ میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اسے قناعت کہتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر وہ صابر و شاکر رہنا، دل میں بھی اس طرح کے خیالات نہ ہوں، شکوے کے خیالات نہ آئیں، تو اسے قناعت کہا جاتا. تو اگر قانع ہوگا، کوئی قناعت والا ہوگا، تو وہ اس حوالے سے، ان کاروباری حوالے سے اگر کوئی اس سے زیادہ ترقی کرے گا تو اب یہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ذہن تو یہ بنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے. لیکن اگر یہ ذہن نہیں ہوگا، حل من مزید، چھوٹا مکان ہے تو بڑے مکان کی خواہش ہوگی، ایک دکان ہے دوسری دکان کی پلاننگ ہوگی، ایک شہر میں بزنس ہے دوسرے شہر تک پہنچنے کا ہوگا، اگر یہ ذہن بنا ہوگا. اسی طرح ملازمت میں بڑی پوسٹ کے چکر میں ہوں گے، زیادہ تنخواہ کے چکر میں رہیں گے، تو اب یعنی وہ قناعت اگر نہیں ہوگی، حرص کا غلبہ ہو جائے گا، تو پھر احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے. بندہ جو بھی کام کرے اپنی نیت پہ غور کر لے، اگر نیت میں اخلاص ہوگا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی بھی ملے گی اور احساس کمتری سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا. ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناکامی کے اسباب پر غور کرے اور ان اسباب سے چھٹکارا حاصل کرے. اگر وہ ان اسباب سے چھٹکارا حاصل کرے گا تو اللہ نے چاہا تو اسے کامیابی ملے گی. ایک ہمارے معاشرے میں اور بھی جو بہت زیادہ معاملہ ہے ناکامی کے حوالے سے، کامیاب نہ ہونے کے حوالے سے، جلد بازی بہت ہوتی ہے. کوئی بھی کام کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً رزلٹ ملے. کوئی کاروبار شروع کیا یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہے تو ہم فوری رزلٹ چاہتے ہیں، جس وجہ سے وہ پھر احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، رزلٹ اس طرح نہیں ملتا. تو اپنے مزاج میں ٹھہراؤ، استقامت پیدا کی جائے. اور اگر بالفرض کوئی ایک ہم نے کام کیا تو نہیں کامیابی ملی، تو اس میں کچھ یعنی ٹھہر کر استقامت کے ساتھ اس کو کچھ عرصے تک کیا جائے، بار بار کوشش کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل مقدر ہوا تو کامیابی ملے گی. بار بار کی کوشش انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے. ایک وہ بادشاہ کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شکست اسے ہوئی تو اس نے ایک غار میں پناہ لی. تو ہمت ہار بیٹھا تھا، لیکن وہاں اس نے ایک چیونٹی کو دیکھا کہ وہ کوئی کھانے کی چیز کو دانہ وغیرہ اٹھا کر غار کی دیوار کے ساتھ پتھر پہ اوپر چڑھنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ کچھ اوپر جاتی ہے پھر گر جاتی ہے دانے سمیت نیچے، پھر نیچے اس دانے کو اٹھا کے چڑھنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس طرح وہ کوشش کر رہی ہے بار بار، یہاں تک کہ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بالآخر وہ چھوٹی سی چیونٹی اپنے سے کہیں بڑا دانہ اٹھا کر وہ اوپر چڑھ گئی. تو اب یہ جو ہمت ہار کے بیٹھا تھا، اس نے ذہن وہاں سے بنایا کہ مجھے پھر کوشش کرنی چاہیے. اس نے جا کر اپنی افواج کو دوبارہ سے منظم کیا، جمع کیا، پھر دشمن سے مقابلہ کیا تو اس کو کامیابی ملی. تو اگر ہم اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لائیں گے اور بے صبری والا انداز اختیار نہیں کریں گے، جلد بازی والا انداز اختیار نہیں کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی کامیابیاں ملیں گی. شماتت کا 5واں سبب یہ حب جاہ، یعنی مرتبے کی خواہش، عزت کی خواہش، شہرت کی خواہش. بندہ جب محسوس کرتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے اس مرتبے تک میں نہیں پہنچ پا رہا، وہ مجھ سے زیادہ اہل ہے، مجھ سے زیادہ قابل ہے، وہ اس مقام پر ہے تو میں اس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، تو اب بندہ چاہتا ہے کہ اس سے نقصان پہنچے. اور جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اب اس کی آرزو پوری ہوتی ہے، یہ خوشی محسوس کرتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا مدنی ذہن بنائے
کہ مجھے کوئی منصب یا عہدہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے یہ میرے حق میں بہتر ہو سکتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے اور میں اس سے یعنی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں، ہو سکتا ہے اس عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت سی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچا ہوا ہوں، تو میں اپنے مسلمان بھائی خواہ مخواہ اس کے بارے میں کیوں برا سوچوں کہ وہ میری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس طرح جب یہ حب جاہ پر انسان قابو پائے گا تو اس جو دوسرا شخص ہے، دوسرا مسلمان بھائی ہے، دوسرا اسلامی بھائی ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، جب یہ ذہن نہیں رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل شماتت سے نجات ملے گی۔ اس کو اگر نقصان ہوگا تو پھر خوشی نہیں ہوگی۔ چھٹا سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے شماتت کا بدگمانی۔ جب بندہ کسی سے بدظن ہو جاتا ہے، کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے، تو خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، لیکن بدگمانی کی رسی اسے بلندیوں سے کھینچ کر پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اب اس کو کوئی نقصان پہنچے جس سے ہم بدظن ہیں، بدگمان ہیں، تو اب خوشی ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مسلمانوں سے بدگمان اور بدظن ہونے کے بجائے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، خواہ مخواہ اپنے دماغ میں مسلمانوں کے متعلق وسوسوں کو ہرگز جگہ نہ دے، بلکہ اس طرح کے وسوسوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ بدگمانی سے بھی جان چھوٹے گی اور شماتت سے بھی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ بدگمانی یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، باطنی امراض میں سے ہے۔ تو اس سے متعلق مکتبۃ المدینہ کی تصنیف ہے بدگمانی کے نام سے، بدگمانی، یہ حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس گناہ کی پہچان بھی حاصل ہوگی، اس کی آفات یہ بھی پتہ چلیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں باطنی گناہوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے، ان کی پہچان حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے بچنا ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے، ان کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو نہ صرف ان گناہوں کی پہچان حاصل ہوگی، بلکہ انشاءاللہ عز و جل ذہن بنے گا بچنے کا، اور انشاءاللہ بچنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں شرکت فرماتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ خوشاب یہ پنجاب پاکستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے کسی گاؤں سے ایک اسلامی بہن کی مدنی بہار، ضلع خوشاب پاکستان کے ایک گاؤں میں ایک اسلامی بہن کی یکایک زبان بند ہو گئی، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا، بغرض علاج انہیں کراچی لایا گیا، باب المدینہ، وہاں بھی میڈیکل کا وہ پروسیس علاج کارگر نہ ہوا، ان کی زبان بند ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ان کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تہ خانے میں ہر اتوار کو دوپہر تقریباً 2:30 بجے ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھر اجتماع میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دنوں میں یہ اجتماع عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں تہ خانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہیں اسلامی بہنوں کے باپردہ، یہ پاکستان بھر میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہزاروں مقامات پر ہوتے ہیں، تو وہاں انہیں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہاں ایک اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں 12 اجتماع کے اندر حاضری دینے کی نیت کروائی۔ ترتیب وار شرکت کرتے ہوئے 8 رمضان المبارک 1430 سن ہجری کو ان کا 6واں اجتماع تھا۔ اس اجتماع کے اختتام پر پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کے دوران الحمدللہ عز و جل اچانک وہ گونگی اسلامی بہن بول اٹھی، اس کی زبان درست ہو گئی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی سے شرکت کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی